جو ٹرانسپیرنٹ پانی مرد کے خارج ہوتا ہے نا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے. تو عورت کو بھی اگر شہوت ہو اور اس کے شرمگاہ سے پانی آ جائے تو اس کو ڈسچارج ہونا نہیں کہتے، یہ بھی مزی کے حکم میں، اس سے بھی وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ اور علا وجہ دفق جو پانی عورت کے خارج ہو شہوت کی تسکین کے بعد، وہ بحکم منی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. چلیں. صحیح مسلم میں اس روایت کے آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی گاڑھا ہے، سفید ہے، اور عورت کا پانی کچھ زرد ہے اور پتلا ہے. تو ان میں سے جو پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ مرد کا پانی غالب آ گیا تو بچہ مرد کے مشابہ، عورت کا پانی غالب آ گیا تو عورت کے مشابہ. لیکن یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو نا کہ لوگ سمجھتے ہیں آدمی اپنی بیوی پہ غالب ہو تو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، عورت مرد پہ غالب ہو جائے تو لڑکیاں. یہ سب فضول بیکار قسم کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ آپ میں مردانگی تھی، لیکن آپ کے بیٹیاں تھیں. اور ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں تو بہت صحت مند ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں، لیکن اور بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. تو میری نظر میں آج کل جو اس کا مطلب ہے نا، جو آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ مرد کے اسپم میں ایکس بھی ہے، وائی بھی ہے، اور عورت کے اسپم میں صرف کیا ہے؟ وائی ہے، صرف ایکس نہیں ہے. تو وائی تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو وائی کا وائی سے جب ملاپ ہوتا ہے نا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور ایکس کا جب وائی سے ملاپ ہوتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو ایکس مرد جو ہے نا وہ ایکس میں ممتاز ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایکس کا وائی پہ غلبے کو مرد کے عورت پہ کے پانی پہ غلبے سے تعبیر کیا ہو. کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی. تو ظاہر ہے وہ میڈیکل سائنس کی ٹرمز تو نہیں تھی اس زمانے میں نا. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایکس صرف مرد کے جرز میں ہوتا ہے، ایکس کا جو ہے نا یہ صرف مرد کے اسپم میں ہوتا ہے. تو وائی تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو ایکس کا غلبہ کو مرد کے پانی کے غلبے سے تعبیر کیا وہ عین ممکن ہے. چلیں. اور یہ بھی سمجھ میں رکھو، یہ ایکس کیا وائی پہ غالب کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے. اس کا دواؤں سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو حکیم لوگ کہتے ہیں نا ہم نے دوائیں کھلائیں اور لڑکا پیدا ہوئے، فضول ٹوٹل بالکل بکواس ہے. یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس طرح کی بھی تحقیق آئی ہے، یہودیوں نے ایسی چیز ایجاد کی جس سے ان کے لڑکے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی. ایسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے ٹوٹل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ معاملہ. یہ برابر برابر ہوتے ہیں ایکس اور وائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اولاد کسی کے نہیں ہو رہی تو دوا کھانے سے اولاد کا امکان بڑھ جاتا ہے. جیسے مرد کے اسپم میں جرمز کی کمی ہے نا، اگر اولاد کے جرثوموں کی کمی ہوتی ہے تو وہ دواؤں سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. عورت میں بانجھ پن ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، صحت کمزور ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اس کی تو یعنی لا ولدی تو قابل علاج ہے. لیکن یہ کہ آپ ایسی دوائیں خوراکیں کھائیں کہ لڑکے پیدا ہونا چاہیے، ایسا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم مولویوں نے یہودیوں کے بارے میں نا بہت چیزیں خود سے مشہور کی ہوئی ہیں جس کا یہودیوں کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے. ہاں یہ ہم پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے نا. ہماری تحقیقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو آج کل آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جس کے پاس جدید علوم نہیں ہے نا، صحیح پراپر طریقے سے یونیورسٹیوں میں پڑھا نہیں ہے، وہ شاید وہ جدید تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے. اس کے لیے مدرسوں میں نہیں آپ بیٹھ کے آپ کر سکتے پراپر طریقے سے. جب تک میڈیکل سائنس جب تک آپ نے یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھی ہو آپ میڈیکل سائنس کی تحقیق کے اہل نہیں ہو. آپ ہماری فیلڈ ہے یار. جیسے غامدی دین کے علم کا اہل نہیں ہے نا، کیونکہ پراپر طریقے سے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے تو پھینکتا رہے گا، لوگ لیتے رہیں گے. تو ایسا ہی ہم جب میڈیکل سائنس کی تحقیقات عوام کے سامنے لاتے ہیں یا ستاروں سیاروں کی تحقیقات اور خلائی جو ہمارے ہوتا ہے نا، یہ فضول ہے. لوگ ہنستے ہیں ان چیزوں پر. تو یہ چھوڑ دو یہ کام. تو میڈیکل سائنس کی تحقیق کرنی ہے ڈاکٹروں سے پوچھ کے بس بتا دیا کرو، یہ رائے. سمجھتے ہو؟ نہیں ہے تو ایسے ہی چلتے رہو جیسے چل رہو، پڑھا بھی نہیں کرو ایسی تحقیقات. تو یہودی ویسے اسلام کا دشمن ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. اسرائیل کا وجود اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس اتنا کافی ہے صحت کے لیے، ٹھیک ہے نا. باقی ہر چیز اٹھا کے وہ یوں کر رہے ہیں وہ یوں کر رہے ہیں، ایسا تو نسل انسانی برباد ہو جائے گی بھائی. اتنے اگر اللہ نے انسانوں کو اختیارات دے دیے کہ ہاں وہ کلوننگ وغیرہ کر کے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس میں کہتے ہیں ممکن ہے، وہ تو بالکل ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارمل جب ہوتا ہے نا تو وہ نہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ایکس جائے گا یا وائی جائے گا. اتنی کسی کی پہنچ نہیں ہے.
صحیح ہے نا, کہ وہاں تک اثر انداز ہو جائے. وہ جنس تو تبدیل ہوتی ہے آپریشن کے ذریعے, وہ تو پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے نا, وہ تو حرام ہے نا تغییر خلق اللہ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو گروتھ ریشو ہے یہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ لڑکیوں کا زیادہ ہے یا لڑکوں کا, یہ اللہ نے ایک نیچرل رکھا ہے, نظام عالم چلایا ہے نا. لیکن آپ جب ظلم کرتے ہیں, جیسے بچی ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا وہ لڑکی ہے تو اس کو جان سے ہی مار دیا, اس طرح تو گروتھ ریشو کنٹرول میں ہو سکتا ہے. اب چائنا میں انڈیا میں لڑکے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لڑکیوں کو پیدا نہیں ہونے دے رہے وہ, تو اس طرح تو جیسے ماں کے پیٹ میں ہی کوئی مار دیا یا پیدا ہونے کے بعد ہی قتل کر دیا, وہ تو فرعون نے بھی ایسے تو نسل پہ کنٹرول کیا تھا نا. تو یہ تو ظلم کے ذریعے ہے نا, نیچرل اس طرح سے جو ایک نیچرل پروسیس ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, ان چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. چلیں, اور ویسے بھی ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ اولاد دے دے, جو دے دے بس اللہ کی طرف سے. صحت مند بچہ ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کرو اس میں, بے شک 10 بیٹیاں ہو جائیں 11 بیٹیاں ہو جائیں کوئی بات نہیں یار, ہمارے لیے تو جنت ہے. 3 بیٹیوں پہ جنت ہے تو 6 پہ تو ڈبل, اور 3 پہ 3 گنا بشارت ہے یار, تو اور کیا چاہیے. تو اس میں کہ لڑکا کیوں نہیں الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, چھوڑ دو یہ فضول. یہ جاہلوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, یہ دینداروں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اللہ جو دے دے بس اللہ کا, اسی میں خیر ہے. حضرت مریم بیٹی ملی تھی نا ان کو افسوس ہوا بیٹا کیوں نہیں ہے, تو ان کو کیا پتا اس بیٹی سے اللہ وہ کام لے گا جو بیٹوں سے نہیں لیتا. تو اللہ آپ کو بیٹی دے رہا ہے, شکر ادا کرو گے تو ان بیٹیوں میں اللہ خیر ڈال دے گا. بعض دفعہ بیٹیوں کی ذریعے داماد ایسے مل جاتے ہیں کہ اپنے بیٹے ایسے نہیں ہوتے, ایسے بہت واقعات ہیں. وہ آپ کا کام سنبھال لیتے ہیں سارا, اپنا بیٹا سالہ چرسی ہیروئن سے نکلتا ہے. تو جو مل جائے اللہ کا اس پہ شکر ادا کرو بس, یہ اسلام کا مزاج ہے. اس پہ جاہلوں کی طرح ناک منہ نہ چڑھاؤ. چلو, اور یہ کوئی ایک آدمی کے 3 بیٹے لگاتار ہوئے نا, ایک بیٹا وہ میرے سامنے تھا بھی, وہ شیعہ مسلک کا تھا, تو مجھے کہنے لگا آپ بیٹے ہوئے 3 بیٹے. میں نے کہا ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں باڈی بلڈنگ کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ. تو اس میں وہ بتا رہا ہے میں بڑا پاورفل ہوں, میرے 3 بیٹے ہو گئے. تو یہ سب میں ہی ہے, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تو تھا اتفاق سے شیعہ, اس لیے میں نے اس کا نام ہائی لائٹ کر دیا. لیکن آج کل یہ ہے کہ 10 بیٹے ہو گئے تو وہ سمجھ رہا ہے میری جسمانی طاقت کا نتیجہ ہے, اس میں آپ کی پاور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. چلو